वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपकी खिदमत में जनाब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम आपकी एक अजीम करामत और हुज़ूर सर्वे कायनात शफ़ी मौजूदात वजह तख़लीक़ कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का एक अजीम मोजज़ा, आपका एक कमाल मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। इससे वाज़ेह होगा कि रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों, यतीमों, बेसहारों के मलजा है, मावा है, और आप ही का दर वो दर है कि जिस दर पर आने वाला कभी मायूस, कभी महरूम नहीं रहता। और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वो अजीम फसाहत, आपकी अजीम करामत, आपकी अज़मत व शान का भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें वाज़ेह बयान होगा। एक मर्तबा एक आराबी कहते हैं, जिस तरह हम लोग गांव वाले को एक देहाती कहते हैं, अरब में किसी गांव में रहने वाले को आराबी कहते हैं। तो एक आराबी हुज़ूर सर्वे कायनात शफ़ी मौजूदात वजह तख़लीक़ कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत सरापाए नेमत में हाज़िर हुआ। उसने हाज़िर होकर जो आपसे बात की, मैं वो आपकी खिदमत में मिनवान पेश करता हूँ। उसने आकर अर्ज़ किया, हम दर दौलत पर शिद्दत कहत की ऐसी हालत में हाज़िर हुए कि कवारी लड़कियां हैं जिन्हें उनके वालिदैन बहुत अजीज़ रखते हैं। वो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पर एक ज़माना ऐसा आ चुका है कि हम शिद्दत कहत से तंग आ गए। वो बाप जो अपनी बेटियों को बड़े नाज से पालते हैं, इतने तंग हो गए कि उन्होंने उन अपनी बच्चियों को नादारी में, मुफलसी में लोगों के पास खादिमा रखने के लिए भी तैयार हो गए। और वो बच्चियां जो वालिदैन की आंखों का तारा थी, वो लोगों की खिदमत करते करते, बतौर खादिमा काम करते करते उनके सीने शक हो गए, उनकी छातियों से खून बहने लग गया और माएँ अपने बच्चों को भूल गई। यानी इस कदर शिद्दत कहत में हम लोग मुब्तला हैं। और आगे उन्होंने कहा कि जवान कवि को अगर कोई लड़की दोनों हाथों से धक्का दे दे तो बवजह ज़ोफ वो ज़मीन पर बेसाख्ता गिर पड़ता है। यानी वो कह रहे थे कि हमारे जो जवान थे ना, नौजवान, ये नौजवान बच्चे जो हैं वो ज़ोफ़ की वजह से, कम खुराक की वजह से, कहत साली की वजह से इतने लागर हो गए, इतने कमज़ोर हो गए कि अगर किसी जवान कामिल को कोई लड़की धक्का दे दे तो वो बेचारा ज़मीन पर आ गिरता है। और जब वो ज़मीन पर गिरता है तो मारे ज़ोफ़ के उसकी ज़बान से कोई मीठी और कड़वी बात नहीं निकलती। यानी इतने वो लागिर हो गए कि गिर जाते हैं तो उनसे उठा नहीं जाता, और ज़बान से वो अपने धक्का देने वाले को भी कोई एक जुमला, एक लफ्ज़ नहीं कह सकते। इतने नईफ हो गए, इतने कमज़ोर हो गए। और हमारा हुजूर के सिवा कौन है जिसके पास मुसीबत में भाग कर हम जाएं, और ख़ुद मखलूक को जाए पनाह है। और यानी आपकी बारगाह के अलावा वो किस जगह जाकर अपनी दास्तान को सुनाएं, मगर रसूलों की बारगाह ही हकीकत में जाए पनाह होती है। ये फरियाद सुनकर जनाब रहमत आलम नबी मोहतरम शफ़ी उमम साहिब जूदो करम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम आप बनिहायत उजलत, यानी आप बड़ी जल्दी के साथ उठे और अपने मिंबर अतहर पर जलवा अफरोज़ हो गए। और दोनों
دست مبارک اللہ کی جناب میں دراز کر دیے اور اپنے رب سے دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ کے محبوب نے ایک دعا کی، اور اس دعا میں آپ نے باران رحمت یعنی بارش طلب فرمائی۔ ابھی وہ پاک ہاتھ مبارک آپ نے دعا سے واپس نہیں لوٹائے تھے کہ اچانک سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ آسمانوں پر بادل نمودار ہو گئے، بجلیاں چمکنے لگیں، بادل امڑ آئے اور گھٹائیں چھا گئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے باران رحمت یعنی موسلا دھار تیز رحمت والی بارش برسنا شروع ہوئی۔ اور جب بارش برس رہی تھی تو برون شہر یعنی شہر سے باہر کے جو لوگ تھے وہ فریاد کرتے ہوئے آئے کہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ڈوبتے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا حوالینا لا علینا، ہمارے گرد برس، یعنی آپ نے بادلوں کو براہ راست حکم دے دیا کہ بس ہم پر برسو، اور آپ نے فرمایا ہمارے گرد برسو اور ہمیں چھوڑ دو، یعنی یہ مدینے کا خطہ چھوڑ دو اور باہر برسو۔ فوراً ابر مدینہ پر برسنے سے کھل گئے، یعنی مدینہ چھوڑ دیا اور جہاں کا آپ نے حکم دیا وہاں برسنے لگ گئے، جہاں سے منع کیا فوراً وہاں سے منع ہو گئے۔ آس پاس بادل اسی طرح جڑے رہے اور بارش برستی رہی۔ یہ ملاحظہ فرما کر رسول مقدس شفیع دو عالم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک جو ہیں وہ ان کی چمک جو ہے وہ ظاہر ہو گئی، اور آپ نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ خوبی ہے ابو طالب کے لیے۔ سبحان اللہ، کیسے عظیم موقع پر، کیسی خوشی کے موقع پر جناب ابو طالب یاد آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا خوبی ہے۔ خوبی کیا کہتے ہیں؟ مطلب ان کی تعریف ہے، ان کی ثنا ہے، ان کی شان و عظمت کو بیان کرنا ہے۔ تو جو لوگ جناب ابو طالب علیہ السلام کو معاذ اللہ ایمان والا ہی نہیں سمجھتے، کیا وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر غور کریں گے کہ آپ جناب ابو طالب کی خوبی بیان کر رہے ہیں؟ کیا بھلا کبھی نبی نے، کسی رسول نے کسی کافر کی بھی خوبی بیان کی ہے؟ اچھا، تو اس وقت وہ زندہ اگر ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ کون ہے جو ہمیں ان کے اشعار سنائے؟ یعنی ایک موقع پہلے بھی ایسے گزر چکا تھا کہ لوگوں پر قحط سالی ہوئی تھی اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے میں ہی انہیں اٹھایا تھا، اور اٹھا کر آپ نے ان کی کمر کو، ان کی پیٹھ کو دونوں ہاتھوں سے بازو سے اٹھا کر کعبے کے ساتھ لگا دیا، اور اللہ کی جناب میں التجا کی مولا تجھے اس خوبصورت اور پیارے چہرے والے کے چمکدار چہرے کا واسطہ باران رحمت فرما دیجیے۔ بس ابھی آپ کو نیچے نہیں اتارا تھا، الفاظ آپ کی زبان پر ہی تھے، ہونٹوں پر ہی باتیں تھیں کہ رحمت کی بارش برس پڑی، اس قدر برسی کہ کوئی بھی خشک کپڑے لیے اپنے گھر میں نہ جا سکا۔ تو وہی اسی واقعے کو دہراتے ہوئے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یاد کر رہے ہیں، جس طرح کبھی ہمارے بچپن میں ابو طالب کے کہنے پر بارش آئی تھی، اسی طرح آج ہمارے کہنے پر بھی بارش اللہ نے برسا دی ہے۔ تو اس وجہ سے جناب ابو طالب آپ کو یاد آئے، اور ان کے شعر کا ترجمہ پیش کیے دیتا ہوں، پھر آگے بات کرتا ہوں۔ آپ کا وہ جو شعر تھا اس کا ترجمہ یہ ہے: وہ گورے رنگ والے کہ ان کے منہ کے صدقے میں ابر کا پانی مانگا جاتا ہے۔ یعنی انہوں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ والے چہرے کی فضیلت کو بیان کیا کہ میں نے جب بارش مانگی تھی تو میں نے آپ کے چہرے کا واسطہ دیا تھا کہ تجھے اس چمک والے چہرے کا واسطہ بارش عطا فرما دیجئے، تو فوراً بارش آ گئی۔ یتیموں کی جائے پناہ، بیواؤں کے نگہبان، بنی ہاشم جیسے غیور لوگ تباہی کے وقت ان کی پناہ میں آتے ہیں، ان کے پاس ان کی نعمت و فضل میں بسر کرتے ہیں۔
تو ناظرین محترم آپ نے دیکھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب یہ کمال، آپ نے جب یہ معجزہ لوگوں کے سامنے دکھایا اور فوراً بارش کو منگوایا اور بادل نے بھی خوب موسلادھار اپنی رحمت کو، اپنے پانی کو برسایا، تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے اس کمال کو یاد کر لیا۔ تو ناظرین محترم آپ نے اس بات سے بخوبی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ جناب ابو طالب جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہیں، وہ کتنے اللہ اور اس کے رسول کو پیارے ہیں۔ ایسے پیاروں پر تان و تشنیع نہیں کی جاتی، ایسے پیاروں کے کمالات بیان کیے جاتے ہیں۔ اور جو لوگ جناب ابو طالب کے بارے میں، ان کے ایمان کے بارے میں عجیب عجیب ساول فول بولتے رہتے ہیں، تو ان کو شرم کرنی چاہیے، ان کو حیا کرنی چاہیے، اور کچھ نہ کچھ تو اللہ اور اس کے رسول کی عزت اور ان کا ڈر جو ہے وہ اپنے دل میں لاتے ہوئے جناب ابو طالب کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند کر دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔